وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 21 اور 22 آج کا سبق ہے، اور آج کے سبق کے جو موضوعات ہیں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ حقیقی مشکل کشا کون ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے ہماری گھٹی میں ہے. تیسرا، مصیبت کے وقت کون کام آتا ہے. یہ موضوعات ہیں سامعین کرام. آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. اور مشرکین اللہ کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، اور اپنی باطل پوجا کے جواز میں کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو اس شفاعت اصنام کے من گھڑت مفروضے سے آگاہ کر رہے ہو جس کے وجود کو وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں، یعنی اس کی بارگاہ میں کسی بت کا سفارش کرنا اس کے علم میں نہیں ہے. اس کی ذات پاک ہے اور وہ ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جنہیں یہ اس کا شریک گردانتے ہیں. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور سارے لوگ ابتدا میں ایک ہی جماعت تھے، پھر باہم اختلاف کر کے جدا جدا ہو گئے. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی کہ عذاب میں جلد بازی نہیں ہوگی تو ان کے درمیان ان باتوں کے بارے میں فیصلہ کیا جا چکا ہوتا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین۔ اور وہ اب اسی مہلت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی فیصلہ کن نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی؟ آپ فرما دیجئے غیب تو محض اللہ ہی کے لیے ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 21 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور آج کا سبق گزشتہ سبق سے مربوط ہے۔ ترجمہ سنیے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ، اور جب ہم چکھاتے ہیں، رحمتاً رحمت، من بعد ضراء، بعد اس تکلیف کے، مستہم جو انہیں پہنچی، اذا پھر، لہم ان کو، مکرن فی آیاتنا ہیلے کرنے لگتے ہیں ہماری آیاتوں کے بارے میں۔ قل اللہ، آپ کہہ دیجئے، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اسرع مکرا، بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے۔ انا رسولنا، بے شک میرے فرشتے، یکتبون لکھتے ہیں، ما تمکرون، تمہارے جو ہیلے ہیں، جو تم ہیلے کر رہے ہو وہ سب فرشتے لکھ رہے ہیں۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر، اللہ وہ ذات ہے جو، اچھا پہلے اس پہ بات کر لیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا وجود کا احساس ہمارے دل کے اندر ہے۔ اس کا پہلے بھی میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہماری روح کی گھٹی میں اللہ کی یاد پڑی ہوئی ہے، اور یہ ظاہر کی وجہ سے ظاہر کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ حقیقت میں تو اللہ ہی اللہ ہے، ظاہر کے پردے ہیں، لیکن اس ظاہر کے پردوں کو ہٹانا ضروری ہے، اپنی باطنی نگاہ کے سامنے سے ان ظاہری پردوں کو ہٹانا ضروری ہے، اور وہ آپ عقل اور سوچ و بچار کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ یعنی مختلف مثالیں جو ابھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اس کے ذریعے آپ سوچ سکتے ہیں کہ دیکھو میرا حقیقی مددگار کون ہے، پروردگار کون ہے۔ اور یہ سلسلہ تکلم جو ہے سامعین اکرام، آیت نمبر 18 سے شروع ہو چکا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ اللہ کے سوا ان ہستیوں کو پوچھتے ہیں یا ان کی طرف دھیان دیتے ہیں یا ان پہ بھروسہ کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان۔ تو یہاں سے یہ مضمون شروع ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آج جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میری یاد تو تمہاری روح کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، تم کیوں مجھے بھولے ہوئے ہو، تم نے مجھ پہ بھروسہ کیوں ترک کر دیا ہے، کیوں تم نے غیر اللہ سے امیدیں لگا رکھی ہیں، نفع کی یا نقصان، ان کے نقصان سے ڈرتے ہو۔ حقیقی نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات تو میں ہی ہوں۔ اور تم دیکھ لو مثالیں، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، کہ جب میں پہنچاتا ہوں لوگوں کو تکلیف کے بعد راحت۔ اب اس میں ایک مضمون یہ ہے، یعنی اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں دو قسم کے مضامین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تکلیف دور کرنے والی ذات کون ہے، ظاہر ہے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ یہ مضمون یہاں نہیں، قرآن میں بسا اوقات بیان ہوا ہے، اور اس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے ہمیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، انسانوں کا، ہر مخلوق کا ہے، بات یہ نہیں ہے، رب العالمین ہے وہ تمام کائنات کا رب ہے، ہر چیز کی آپ نے دیکھیں ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ جانور یعنی جنگ، آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ہم تو اپنے رزق کے پیچھے پھرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ او کما قال، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی، اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے۔ اللہ یرزقها، ان تمام مخلوقات کو۔ اب دیکھیں سامعین اکرام، میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ ہم تو ہمیں اپنی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ پرندے جو ہیں، لاکھوں پرندے ہیں، ان کو رزق کون دیتا ہے؟ ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا پیٹ ہے اور اس کی اپنی ضروریات ہیں، کچھ گوشت خور پرندے ہیں، کچھ دانہ چگتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق عطا فرما دیتا ہے۔ شام کو وہ بھوکے نہیں سوتے، کوئی بھی پرندہ، یا آپ دیکھ لیں زمین میں جتنے جانور ہیں، وحشی جانور ہیں، جنگل میں کتنے جانور ہوتے ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ ان کا رزق دیتا ہے، ہر ایک کی ضروریات اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود، یعنی اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور وہ مدد کرتا ہے، وہ ہماری مشکلات سے آگاہ ہے۔ اب یہاں جو ہم نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ، اس میں دوسرا حصہ یہ ہے کہ یعنی جب تمہاری مشکلات دور ہو جاتی ہیں تو تم مجھے بھلا دیتے ہو، مشکل کے وقت تو مجھے تم پکارتے ہو۔ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، یہ ہم دوسری آیت میں پڑھیں گے۔ اور اس آیت میں یہی ہے کہ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں میری آیات میں۔ یہاں آیات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے اور ایک ہم ذہن بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی کائنات پیدا کی ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، اور تو ایک تو یہ اپنی حقیقت اور اپنے مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ حقیقت ہماری روح ہے، مقصود ہمارا اللہ ہے، پھر طریقہ کار وہ دین ہے جس کا نام اسلام ہے، اور وہ دین کیا ہے؟ وہ ایک طرز زندگی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد، میں نے آپ کو کہا کہ دو چیزیں ہیں، نشانی اور اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو اس نے ہمیں اپنے قرآن میں دیے ہیں، دین میں دیے ہیں، وہ احکامات، یعنی قرآن کی آیات جو ہیں وہ نشانی بھی ہے اور احکامات بھی ہیں۔ تو انسان یعنی ان آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مقصود یہ ہے کہ تم دیکھو، مجھ سے ہی لو لگا لو، مجھ پہ بھروسہ کرو، مجھے ہی پکارو اور میرا ہی راستہ اپنا لو، اپنا مولا اور مددگار مجھے ہی بنا لو، اور کہہ دو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ اپنے عمل سے، اپنے یقین میں یہ بات ٹھہرا لو کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، دیگر کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں اذا لہم مکرن فی آیاتنا کی میں آپ کو وہ کر رہا ہوں کہ وہ پھر مکر کہتے ہیں ہیلے بہانے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مقصود بنانے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات یا آیات کی مطابق زندگی گزارنے کی بجائے ادھر ادھر کے ہیلے تراشنے لگتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ذرا اور بھی آسان کر دوں، ہم سب نے زبانی طور پہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، اپنے آپ کو زبانی طور پہ مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں
یہ بات اس میں کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے حقیقت میں دین کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، رسول کی اتباع کو چھوڑ دیا ہے، اور پھر ہیلے بہانے ہم کرتے رہتے ہیں، ہیلے بہانے۔ مثال کے طور پہ یہ داڑھی شریف کی میں مثال دیتا ہوں، سمجھنے کے لیے ہوتی ہے، مثال جو ہے سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ داڑھی شریف ہے، اب دیکھیں مسلمانوں کی ساری اکثریت جو ہے مسلمان ہے، لیکن اکثریت جو ہے وہ داڑھی منڈاتی ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کیے ہیں کہ نہیں کر دیے؟ جن کی داڑھی شریف نہیں ہے وہ خود آپ اپنے ہیلے بہانوں کو دیکھ لیں کہ یہ تو سنت ہے اور یہ تو ضروری نہیں ہے، اصل چیز تو یہ ہے اور وہ ہے، اصل چیز وہ ہے۔ تو یہ ہیلے بہانے ہیں۔ اب نماز ہے، بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہیلے بہانے۔ ہم تو مکے میں جا کے پڑھتے ہیں، ہم تو روحانی نماز پڑھتے ہیں، یہ وہ۔ بہرحال بہت سے لوگ جو ہیں آج نمازی نہیں ہیں، نماز فرض ہے، ہیلے بہانے لگا۔ اچھا، حرام مال کھانا جو ہے جائز، یعنی دوسروں کا مال ناجائز طریقے کے طور پر کھانا حرام ہے۔ آپ دیکھیں اس ملک میں کرپشن ہے اور رشوت ستانی ہے، یعنی اور اس کے علاوہ ہر ایک کو جہاں جو بھی موقع ملتا ہے وہ ٹیکہ لگانے کے لیے تیار ہوتا ہے اور ٹیکہ لگا دیتا ہے۔ یہ ہیلے بہانے ہیں۔ صاحب بہادر دفتر میں بیٹھ کے دوپہر تک جو ہے وہ رشوتیں بٹورتے ہیں، اور پھر وہ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے کہتے ہیں اب نماز کا وقت ہو گیا۔ تو ہیلے بہانے، اذا لہم مکر فی آیاتنا، اس پہ ذرا غور کریں۔ اچھا، دوسرا اس کا جملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ زیادہ، سب سے زیادہ ہیلا کرنے، بہت جلد، اسرع کہتے ہیں بہت جلد، ہیلا کرنے والا ہے، یعنی تمہارے ہیلوں کا تمہیں جواب دے گا، اس کی سزا دے گا۔ کیوں کہ اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، جو ہیلے بہانے کرتے ہو وہ میرے فرشتے جو ہیں لکھ رہے ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ تو کرامن کاتبین موجود ہیں، معزز فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں، دائیں ہاتھ والا بھی ہے بائیں ہاتھ والا بھی ہے، تمہاری نیکیاں اور جو ہیلے بہانے ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو اِنَّا رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ دوسری آیت، هُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو تمہیں خشکی اور تری میں سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ هُوَ الَّذِي، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، یُسَيِّرُكُمْ، جو تمہیں سیر کراتا ہے، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں، دریا میں۔ اب سمندر کی بات ہو رہی ہے، پہلے تو بادبانی کشتیاں تھیں سامعین کرام، انجن نہیں تھے، اور بادبان لگا دیتے اور ہوا کے زور پہ وہ کشتیاں چلتی تھیں، اور موافق ہوا بھی چلتی تھی، مخالف بھی چلتی تھی، اکثر تو موافق چلتی تھی، اچانک مخالف بھی آ جاتی تھی۔ پہلے جب آپ ترجمہ سن لیں، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یسیرکم، جو تمہیں سیر کراتا ہے، فی البر، خشکی میں، والبحر، تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، حتی یہاں تک، اذا جب، کنتم تم لوگ، فی الفلک کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم اور چلتی ہے، بہم ان پہ، بریح طیبہ خوشگوار موافق ہوا، ریح ہوا کو کہتے ہیں، طیبۃ اچھی، یعنی موافق ہوا جب چلتی ہے اور کشتی چلی جاتی ہے، وفریحوا بہا، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ چلو اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ اب اس اثنا میں جاءتھا، آ جاتی ہے ان کے پاس، ریح ہوا، عاصف تیز، وجاءہم الموج، یعنی طوفانی ہوا آ جاتی ہے، وجاءہم الموج، اور ان پہ لہریں چھانے لگتی ہیں، موجیں آپ نے سمندر کی دیکھی ہوں گی، بڑی بڑی بلند و بالا،
من کل مکان، ہر طرف سے کشتی کو گھیر لیتی ہیں. وَظَنُّ، اب دیکھیں کہ جب کشتی پانی پہ ہے تو وہ تو چل رہی ہے، لیکن اگر موجوں کے ذریعے پانی کشتی میں آ گیا تو وہ تو سب کچھ ڈوب جائے گا. تو موجیں جو ہیں بڑی بڑی بلند ہر طرف سے ان کو گھیر لیتی ہیں. وَظَنُّ، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ لہروں میں گھر گئے ہیں. اب وہاں ان کو اپنی ڈوبنے کا یقین ہو چلا ہوتا ہے، ابھی ڈوبے تو نہیں ہوتے. دعوا اللہ، پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص اعتقاد کے ساتھ. دین اس کے لیے خالص کر دیتے ہیں، یعنی ہر جگہ سے توقع منقطع کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگا لیتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا، اگر اے اللہ، لئن انجیتنا، اگر آپ نے ہمیں نجات دی، من ہذہ، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار ہو جائیں گے. تو سامعین کرام اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے اسباب بھی پیدا کی، یعنی یہ کائنات بھی پیدا کی ہے، یہ دنیا بھی پیدا کی ہے، اور اس میں اسباب زندگی بھی پیدا کی ہیں، اور وہ اسباب زندگی پھر سفر کے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سفر کراتا ہے اور راستے بھی اس نے مقرر کر دی ہیں بعلامات. تو یعنی یہاں تذکرہ ہو رہا ہے سمندر کے سفر کا. سمندری سفر ہے، ایک مقام سے دوسرے مقام لوگ جاتے ہیں کشتی کے ذریعے. تو اس میں اللہ تعالیٰ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مصیبت کے وقت تو تم مجھے یاد کرتے ہو، دیگر شرکاء کو بھول جاتے ہو. مخلصین لہ الدین، یعنی ہر طرف سے اس کو ہر طرف سے امید منقطع ہو کے اللہ ہی کی طرف لگ جاتی ہے. اور یہی کیفیت جو ہے سامعین کرام مطلوب ہے. اگر آپ تھوڑا سا اس پہ سوچیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دوسری جگہ ہے أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص، دیکھو دین خالص اللہ کے لیے ہے. لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اس سچا پکارنا اسی کو ہے. تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ اگر یعنی جو پردے ہماری نظروں پہ ظاہر کے پڑے ہوئے، جتنی جلدی ہم اپنی کوشش سے ان پردوں کو ہٹا لیں تو وہ اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر چیز سے ہم فائدے کی توقع یا نقصان کا ڈر ہٹا کے ہم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف یہ توجہ مرکوز کر دیں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک آیت کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں اور میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ زندگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو جسم دے دیا ہے اور آپ یہاں آ کے زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ کو زندگی کا ایک منزل متعین کرنی ہوگی کہ آپ ایک مقصد زندگی بنا لیں اور اس مقصد کے تحت زندگی گزاریں. عام طور پہ سامعین کرام سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا جاتا، اور سمن بکمن عمیون ہم نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، گونگا، بہرا، اندھا، یہ بنایا ہوا ہے ہم نے. یعنی حق کو نہ دیکھ رہے ہیں، نہ حق سننے کے لیے تیار ہیں، نہ حق بولنے کے لیے تیار ہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. آگے اس کے نتائج آتے ہیں اگلی آیات میں. لیکن اخلاص فی الدین، یہاں مخلصین لہ الدین کے الفاظ ہیں کہ دین اس کے لیے خالص کر لیتے ہیں کہ لئن انجیتنا من ہذہ، اس کے پھر خود ہی تفصیل آ رہی ہے، اگر آپ نے ہمیں نجات دے دی،
ہم شکر گزار بن کے رہیں گے۔ ہم کیا مطلب؟ ہم آپ ہی کو پکاریں گے، آپ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ہم اسی میں لگے رہیں گے، اسی کو سوچیں گے، تجھی سے ہم نفع کی امید لگا لیں گے اور تیرے عذاب سے ہم ڈریں گے۔ یہ شکر گزار کا مطلب ہے۔ شاکرین میں یہاں ایک بہت بڑے معنی پنہا ہیں سامعین کرام۔ ظاہر ہے جو بھی سامعین کرام ہم آیت پڑھتے ہیں اس کی حقیقت تک ہمیں پہنچنا چاہیے کہ اس کے حقیقت کیا ہے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ مصیبت آئی اور انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم شکر گزار بنیں گے۔ عام طور پہ تو ناشکری سامعین کرام ہر طرف ہم دیکھیں تو ناشکری ہی ناشکری ہے۔ یہ نہیں مطلب ناشکری کا کیا مطلب ہے کہ آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، آپ زندگی کی نعمت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے، یہ ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری ہمیں نعمتیں دی ہیں یہ تو آخرت کی کامیابی کے لیے دی ہیں کہ ہم دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کریں، لیکن ایسا تو ہم نہیں کر رہے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے، لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ بہرحال سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في آياتنا قل الله اسرع مكرا انا رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ سامعین اکرام اب ان آیات کا ترجمہ سنا دیجئے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکاتے ہیں، من بعد ضراء مستهم، بعد اس تکلیف کے جو انہیں پہنچی تھی، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہیلے کرنے لگتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں۔ قل اللہ اسرع مکرا، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہیلا کرنے والا ہے۔ انا رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں تمہارے سب ہیلوں کو۔ والذی یسیرکم فی البر والبحر،
اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے خشکی اور سمندر میں، حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم ہوتے ہو کشتی میں، وجرین بہم، اور چلتی ہے ان پہ، بریہن طیبتن، پاک ہوا، اچھی ہوا، موافق ہوا، فریحو بہا، وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، جاءتھا ریح عاصف، آ جاتی ہے ان پہ طوفانی ہوا، وجاءہم الموج من کل مکان، اور انہیں موجیں ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور ان کا گمان ہوتا ہے کہ یہ گھر گئے لہروں میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارتے ہیں اللہ کو اور دین اس کے لیے خالص کر لیتے ہیں، یعنی ارادہ کر لیتے ہیں کہ اب ہم اللہ ہی کو مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے اس کے راستے پر چلیں گے۔ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر نجات دے دی ہمیں اللہ نے اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر گزار بن کے رہیں گے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. When we make the people taste mercy after some adversity has touched them, they begin to scheme against our revelations. Say, God is swifter in scheming. Our envoys are writing down what you scheme. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. It is He who transports you across land and sea, until, when you are on ships, sailing in a favorable wind, and rejoicing in it, a raging wind arrives. The waves surge over them from every side, and they realize that they are besieged. Thereupon they pray to God, professing sincere devotion to Him. If you save us from this, we will be among the appreciative. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔